سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ایمان افروز حکایت بیان کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شمعون نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب یہ دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی حربہ کارگز نہیں ہوتا ہے تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائیں تو انہیں نہایت مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دیں۔ مطلب وہ کسی طریقے سے ان کو اپنے پاس بلانا چاہتے تھے، لیکن پکڑیں تو کیسے پکڑیں؟ چنانچہ ان کی بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ آزاد ہو گئے۔ پھر ان کی بے وفا بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا، میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی، آپ ان رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ اب کب ان پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے اور کفاروں کو دے دے۔ آخرکار ایک بار پھر موقع مل گیا، لہٰذا جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر بالکل حیران و پریشان رہ گئی، پھر بھی مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرائی کہ میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز بھی افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار پھر موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوں یعنی سر کے بال سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ آپ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ کفار بد اتوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کی ناک اور کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور دنیا کی لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بدنصیب بیوی پر قہر خداوندی عز و جل کی بجلی گری اور وہ بھی نیست و نابود ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس دنیا کی لالچ میں آ کر اللہ کی حدیں توڑ دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں میں آگے نکل جاتے ہیں تو اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جب ہم توبہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایسی راہ پہ نکل جاتے ہیں جس راہ سے واپس آنا بہت مشکل ہو جائے تو اللہ تعالی ہم پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے
اپنی سراؤنڈنگز، اپنی چیزوں کو دیکھتے رہیں کہ کیا ہم جو رستے پر چل رہے ہیں وہ بھلائی اور نیکی کا رستہ ہے، کیا ہم اپنے کسی ایکٹ سے کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں کی پوچھائی ضرور ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہم کو کبھی بھی اپنی پکڑ میں لے سکتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی دین کی باتیں، قصے اور کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔